اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، کربلا ٹی وی اردو کی خصوصی نشریات بسلسلہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے تمام حاضرین ناظرین، خصوصاً علماء، مراجع و بالاخص امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ ناظرین، آج خود امام کی زندگی، امام کا جو کردار تھا، امام کے جو اعمال تھے، جو امام نے تشیع کی احیاء کے لیے، تشیع کو زندہ کرنے کے لیے جو سختیاں برداشت کیں، جو اعمال انجام دیے، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بات کرنے کے لیے سید مولانا ابو القاسم رضوی صاحب، جو بین الاقوامی مبلغ ہیں اور بہت سے دنیا کے ممالک میں ان کے تبلیغی آثار موجود ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ آپ کیسے؟ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ آپ کی خدمت میں بھی۔ آغا صاحب، ہم ائمہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، چاہے امیر المومنین کی زندگی ہو، رسول خدا کی زندگی ہو، تا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، سب کی اپنی زندگی میں خدمات ہیں، اپنی زندگی میں ان کی تغدو ہے، لیکن ایک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے کہ تشیع کا جو پہچان ہے، تشیع کا جو دنیا میں تعارف ہے، وہ مکتب جعفری کے نام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی نام سے۔ اس کی کیا وجوہات اور کیا علل ہے کہ صرف خود کیا وجوہات ہوئی کہ لوگوں میں صرف تشیع کا پہچان امام جعفر صادق کے ہی نام سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے وقت کے امام کی خدمت میں ان کی جد کی شہادت کے موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ علماء، مراجع، مومنین مومنات کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں، کربلا ٹی وی چینل جو ہے اس کے اراکین کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، تشیع کا چہرہ صادق آل محمد۔ اللہ، آخر کیوں؟ جب ہم شیعہ اثنا عشری ہیں تو پھر کسی اور امام کا نام بھی ہونا چاہیے تھا۔ آپ کا سوال درست ہے، لیکن یقیناً اس کے پیچھے کوئی سبب تو ہے جی، اور اسی سبب کو تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں، ہمارے ائمہ کی زندگی جد و جہد کی زندگی رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریکی ہمیشہ نور کی دشمن رہی ہے۔ روشنی کو اندھیرے سے خوف نہیں آتا ہے، اندھیرے کو روشنی سے، اندھیرے کو روشنی سے خوف ہے۔ درست۔ علم جہالت کو ختم کرتا ہے، لہذا جہالت کو ڈر لگتا ہے علم سے۔ علم سے۔ ہمارے 11 اماموں کا جو قاتل ہے نا، بظاہر تو یہ ہمارے ائمہ کے نام ہے، لیکن جانتے ہیں علم، فضل، تقوی، ماشاءاللہ، فصاحت، بلاغت، سیادت، شرافت، اللہ، کرامت، ان سب کا دشمن تھا، لہذا ان کو قتل کیا اس نے۔ الناس آدھا ما جہلو۔ آپ جانتے مولا کائنات نے فرمایا بقیہ اماموں کو وہ موقع ہی نہیں ملا جو امام جعفر صادق کو جو چھٹے امام کو ملا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے جو نظریہ، جو کانسیپٹ پیش کیا تھا، ایسا نہیں کہ حکومت کا تصور نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے حاکم علم کو بنایا تھا، درست، اور یہی وجہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابا، انا دار الحکمہ وعلی بابا، انا مدینۃ الجنہ وعلی بابا۔ لیکن سازش کے تحت جو مستحق، جو ڈیزرو کرتے تھے، ان کو کنارے کیا گیا، درست، پابندیاں لگائی گئی، قتل کیا گیا، قید خانے میں رکھا گیا، اسارت کی، جلاوطنی کی، جلاوطنی کی زندگی ہے۔ صرف انہی کو نہیں، جو ان سے قریب ہوتا تھا اسے سزائیں دی جا رہی تھی۔ محبت کی لوگوں نے بڑی قیمتیں دی ہیں، اور آج تک دے رہے ہیں۔ آج تک دے رہے ہیں۔ چھٹے امام کا جب دور آیا نا،
تو ہوا یہ کہ اس دور سے پہلے بنی امیہ کا اقتدار جو ہے اس کا سورج غروب ہونے لگا. درست. یعنی ان کے بنو امیہ کی حکومت کے آخری ادوار تھا یہ، بالکل آخری ادوار ہے، اس لیے کہ آپ کے بابا اور ہمارے اور آپ کے پانچویں امام جو ہیں وہیں سے دور جو ہے کمزور ہونے لگا تھا بنی امیہ کا. درست. یہ اور بات ہے کہ پانچویں امام کے قاتل بھی بنی امیہ ہی تھے، زید شہید کے قاتل بھی وہی ہیں. لیکن اب ایک تحریک چلی تھی. اچھا بنی امیہ جب اقتدار میں آئے نا، پاور میں آئے، تو یاد ہے کہ جب انصار و مہاجر جی رسول کے جنازے کو چھوڑ کر گئے نا، تو انصار نے جب اپنا دعویٰ پیش کیا کہ ہم نے مدد کی ہے، ہم ہیلپر ہیں، ہم نے وطن دیا ہے، چھت دی ہے، مہاجروں نے اپنے قرشی ہونے کا دعویٰ پیش کر کے، اور رسول نے فرمایا کہ ائمہ خلفاء قریش سے ہوں گے، اپنے آپ کو آگے پیش کر دیا. پھر اس کے بعد معاویہ نے اقتدار جو تیسرے دور میں درست. پورا کام ہو چکا تھا بنی امیہ کی طرف بھیج دیا. اب بنی عباس نے دو کام کیا. ایک کام تو یہ کیا کہ استحقاق، کہ استحقاق کے لیے پھر نبی کا نام لینا پڑے گا، ضروری تھا. اب نبی کا نام لینا ہے تو اب مسئلہ یہ کہ کہاں جائیں. اگر علی کی اولاد کے حوالے کرتے ہیں تو سارا ان کا جو کھیل بنایا وہی کھیل ختم ہو جاتا ہے. تو اسی گھر سے لیا جائے. تو بنی عباس انہوں نے کہا کیونکہ ہم رسول کی چچا کی اولاد ہے. اچھا اگر آپ ذرا تاریخ میں پیچھے جائیں نا، تو رسول کی وفات یا شہادت کے بعد رسول کے چچا حضرت عباس نے بھی دعویٰ پیش کیا تھا. مولا کائنات نے زرہ نکال لیا، گھوڑا، کہا دیکھیے زرہ پہن لیجئے. بہت وزنی اٹھ ہی نہیں سکتا میں. مولا نے پہنی، ان کے فٹ آ گئی. امام حسن نے پہنی، فٹ آ گئی. امام حسین سمجھ میں آ گیا، دعوے سے دستبردار ہو گئے. کچھ کہتے ہیں شاید ایک حکمت تھی تاکہ دوسروں کو بتایا جا سکے اصل کون حقدار. بہرکیف یہاں انہوں نے چچا کا نام لیا. پھر دوسرا خون امام حسین کا انتقام. اللہ سارا اللہ اپنا سارے کی بات تھی. لوگ بنی امیہ کے ظلم، بنی امیہ کے فسق و فجور، اس سے تنگ آ چکے تھے، حکومت کو چینج کرنا چاہتے تھے. بنی عباس نے اپنے آپ کو پیش کیا. یعنی اس زمانے میں بنو امیہ کا بھی جو اصل منافقانہ چہرہ تھا لوگوں تک کے سامنے آ چکا تھا. بنی امیہ کا منافقانہ چہرہ تو امام حسن کی صلح کے بعد آ چکا تھا. کربلا نے تو پھر اس کے بعد تار تار کر دیا تھا. اس کے بعد تو بتا ہی دیا دیکھو دو ہی خیمے، یا حسینی خیمہ یا یزیدی خیمہ ہے. بنی عباس نے حکمت کیا کی کہ یہ یزیدی ہیں. درست. انہوں نے یعنی قاتل امام حسین ہے، قاتل ہیں اور ہم حسینی ہیں. اللہ اکبر. ہم حسینی ہیں. بنام حسین اور آل حسین اقتدار میں آنے کے لیے انہوں نے راستہ ہموار کیا. صادق آل محمد نے سوچا اقتدار اس وقت ضروری نہیں ہے، تربیت ضروری ہے. اور یہ یاد رہے نبی اور امام کو جب بھیجا گیا نا تو ان کا تعارف بحیثیت عالم نہیں آیا، بحیثیت معلم آیا ہے. اللہ اکبر. یعنی امام نے اقتدار اور اقدار میں اقدار کو انتخاب کیا. بہت عمدہ. کیا کہنے، اقدار کو منتخب کیا. کیوں منتخب کیا؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دیکھو اقدار جو ہے نا، رسول خدا نے نہیں فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا تاکہ اخلاقی قدروں کو مکمل کروں. درست. اچھا یہ نبی نے کہا تو سند بھی ملی نا. درست. انک لعلی خلق عظیم، سورہ قلم آیت کا نمبر 4. بہرکیف اب امام نے کہا بہترین وقت ہے معاشرے کی تربیت کی جائے، اور کچھ اس طرح سے تربیت کی نا، مولا نے صرف مسجد کو جو منتخب نہیں کیا، پورے مدینے کو جو ہے مدرسہ بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جس مدینے کو سرور کائنات نے، بھئی مدینہ کیا ہے؟ اس کا نام یثرب تھا نا. درست. ہمارے بچے جب سنتے مدینہ، مدینے کا مطلب سٹی نہیں بھائی. یہ تم سے کس نے کہا مدینے کا مطلب سٹی؟
مدینہ مدن سے ہے، تمدن سے ہے، سویلائزیشن سے ہے. درست. رسول نے جس سویلائزیشن کی فاؤنڈیشن رکھی تھی جسے بنی امیہ نے تباہ کر دیا تھا، اور امام نے آ کے اسی کو ہوئی اسی سویلائزیشن کے سفر کو کمال پر پہنچانے والے کو صادق آل محمد کہتے. اب جب کمال پر پہنچا دیا تو چہرہ کون بنے گا؟ صادق. ماشاء اللہ، بہت خوب. یہ اس لیے تشیع جو ہے جعفری کہلاتی ہے. یعنی جتنا چہرہ خراب کر دیا گیا رسول اللہ کی شہادت یا وفات کے بعد، امام نے آ کے وہی کام جو رسول اللہ نے کیا، دوبارہ دین الہی کو دوبارہ اس کا چہرے کی طرف پلٹایا. اور بالکل بالکل. اور اچھا یہی چہرہ پیش کر سکتے تھے. وجہ اللہ کے وارث بھی تو ہیں. اللہ اکبر. اپنے زمانے میں وجہ اللہ بھی تو ہیں. ایسے ہی ہے. دعائے توسل میں یا وجہ عند اللہ اشف لنا عند اللہ کہتے بھی تو ہیں آپ. ایسے ہی ہے. اور واقعاً یہی ہم باقی ائمہ کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ واقعاً جب بھی صفات الہی کی تجلی گاہ دیکھنی ہو تو ان 12 کے علاوہ ہمیں کوئی نظر بھی نہیں آتا. ظاہر سی بات ہے، آپ جنہیں منتخب کریں گے وہ صفات لائیں گے کہاں سے؟ ایسے ہی ہے. یہ صفات تو انہی میں نظر آئیں گی جنہیں اس نے منتخب کیا ہو. اللہ اکبر. ایک آپ کا پروڈکٹ ہے اور ایک خدا کا پروڈکٹ ہے. ایک آپ کا انتخاب ہے، ایک ان کا انتخاب ہے، اللہ کا. دوسرا یہ بتائیے کہ امام کے دور میں علوم کی ترویج کیسے ہوئی؟ جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو امام کا چہرہ ہی علم کی ترویج کی وجہ سے بنا، تو یہ اس میں ترویج کافی حد تک مجھے آپ نے جو سانچہ ساختار بنائی ہے اندازہ ہو گیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں اس موضوع کو تھوڑا سا اور کھولا جائے کہ وہ کیسے امام نے ترویج کی اور کس طرح علوم کو پھیلایا. اور حتیٰ یہ نہیں کہ علوم تشیع، حتیٰ بہت سے جو بڑے مکاتب ہیں ان کے بزرگان بھی آپ دیکھیں کہ وہ جی آپ یہ دیکھیے کہ جس نے بھی اقتدار حاصل کیا، محل بنائے، درست، سپاہ تیار کی، کہاں ہے وہ؟ نظر نہیں. اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو جا کے ان کے کھنڈر کو دیکھ لیجئے. اللہ. نہیں سمجھ میں آتا ہے نہج البلاغہ کھولیے اور طاق کسرا پر علی ابن ابی طالب کا خطبہ پڑھیے. نہیں سمجھ میں آتا ہے نہج البلاغہ کی کاپی لیجئے. ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو حکمراں تھے نا، ان کے محلات کو دیکھیے، تب بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے نا. تو جو بادشاہ زادے تھے ان کے گھر کی بیٹیوں کو گھروں میں برتن مانجتے نہیں دیکھتے آپ. اللہ. کوئی رکشہ نہ کھینچتا. علی کے لال نے، دلبند رسول نے جہالت سے جنگ کی ہے. اور مولا کائنات جو ہے نا، علی کی 2 بہت بڑی جنگ تھی. درست. ایک جنگ تھی علی کی جہالت سے اور دوسری فقیری سے. بلکہ جہالت بھی ایک طرح کی فقیری ہے، فقر ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑا کوئی فخر نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور علم سے بڑی کوئی دولت بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. مولا کائنات نے دونوں کے خلاف. اب وہ چھٹے امام نے سوچا یہ اقتدار کے بھوکے ہیں، یہ لڑیں، ہم علم کا دریا ہے سیراب کریں. اللہ اکبر. آپ کے سوال کا جواب، ہم علم کا دریا ہے سیراب کریں. اب جب علم کا دریا ہے نا تو دریا یہ نہیں پوچھتا کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں، مولا کائنات سے لوگوں نے کہا بھی تو، آقا آپ ان دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ کرتے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں. امام کا خوبصورت جواب انما ولیکم اللہ کی روشنی میں کہ سنو، اللہ کافر و مومن دونوں کو رزق دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہاں؟ امام کی ذمہ داری وہی ہے. علی نے آنے والے سے یہ نہیں پوچھا صادق آل محمد کیسے پوچھتے، جو آ رہا ہے سیراب کرتے چلے گئے. اچھا ایک چیز اور ہے، جو بھی آیا سیراب ہوا نا تو اس نے اعتراف بھی کیا ہے. درست. بلکہ ہماری جانیں قربان ہو، درست. ہمارا عقیدہ نہیں کہ خدا امام بناتا ہے. امت مسلمہ کے پاس 4 بڑے امام ہیں. درست. آپ جانتے ہیں حجاج بن یوسف موجود ہے تاریخ میں. صرف علی کا شیعہ ہونا کافی تھا.
اب اس میں عمر نہیں دیکھی جاتی تھی کہ 6 ماہ کا ہے کہ 90 سال کا ہے. یعنی حجاج بن یوسف اسی اثر کا ہے. یعنی پیچھے جاتے ہیں نا جو بنی امیہ کا دور تمام, تو پیچھے کا دور خطرناک ہے. تو پہلی چیز یہ دیکھیے کسی کو بھی اگر کوئی چیز سکھانی ہے تو دونوں کا عالم پہنچ سکے, معلم پہنچ سکے, اور سیکھنے والے بھی, تشنگان علم بھی. امام تک رسائی ممکن نہیں تھی لوگوں کے لیے. اللہ, امام کے زمانے سے پہلے کا جو زمانہ تھا. 5ویں امام کو آخری دور میں آسانیاں مل گئی ہیں کیونکہ کمزور ہو رہی تھی بنی امیہ. درست. لیکن ان سے پہلے آپ اندازہ لگائیں امام سجاد کی اسیری ہے, اس سے پہلے امام حسن اسلام کی مظلومیت اپنوں میں جو تنہا ہو جائے, اللہ, اس سے پہلے مولا کائنات کے لیے 25 سال کی خاموشی ہے. تو دور ایسا ہے, یہ چاہنے والے پہنچ نہیں پا رہے, امام ان تک نہیں پہنچ پا رہے. معذرت. اس کے بعد جو ہے چھٹے امام کے دور میں یہ ہوا, یہ لیجئے صاحب بنی امیہ کا قصہ تمام ہوا. درست. ایک چیز تو یہ ہوئی. اب جو آنے والا آتا ہے نا, ایک تو نعرہ بھی لگا ہے. درست. اب دوسرا سیٹل ہونا چاہ رہا ہے. اب جو سیٹل ہونا چاہ رہا ہے تو امام کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے, اس کی امام کی طرف توجہ نہیں ہے, مگر امام کی توجہ امت کی طرف ہے. تبھی تو امام ہے. اللہ, امام نے تربیت شروع کر دی. اچھا تربیت کی نا, اس غلط فہمی سے بھی نکالا دنیا کو. جو آج بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں, علم دین کا مطلب یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے, روزے کے مسائل کیا ہیں, حج کے مسائل کیا ہیں. لیکن میرے مولا نے بتایا مدینۃ العلم کا کانسیپٹ جو نبی نے پیش کیا وہ بیان کرنا ہے. اللہ. اب شہر کیا ہوتا ہے, دیہات سے لوگ آتے ہیں, کپڑا وہیں سے لیتے ہیں, گاڑی کے سامان وہیں سے لیتے ہیں, ہر ضرورت کی چیز شہر میں ملتی. اب اگر ضرورت کی ہر چیز شہر میں ملتی, قرآن 2 بار کہہ چکا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مولا کائنات کہہ چکے سلونی قبل ان تفقدونی. اب امام کے پاس علم تھا, امام نے مدینے کو مدرسہ بنا دیا. میں نے کہا اللہ. اب جو بنا دیا نتیجہ کیا تھا, آج کوئی یونیورسٹی مجھے بتا دیجیے جس کے پاس 4000 اسٹوڈنٹ موجود ہوں. اللہ اکبر. جو مختلف فیکلٹیز پہ کام کر رہے ہیں, مختلف فیکلٹیز ہوں, اور اس کے بعد ایکرز میں بلڈنگز ہوں, اور اس کے بعد 4000 اسٹوڈنٹ ہوں. درست. معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. 4000 اسٹوڈنٹس یہ کہیں حدثنا ابا عبداللہ. اللہ اکبر. اب دیکھیں دریا علم میں جو بہ رہا ہے مدینے میں. اور دوسری چیز کیا ہوئی, فزکس, کیمسٹری, فلکیات, بایولوجی, معاشیات, ہر موضوع پر گفتگو کر کے بتا دیا کہ عقیدہ تشیع میں عقیدہ امامت کا مطلب یہ ہے جس کے پاس تمام علوم میں مہارت ہو اور وہ اول ہو. اللہ اکبر. بہترین. اور ایسا پروڈیوس کرے. ہمارے اماموں کا جواب کیا, ایسا پروڈیوس کرے کہ قیامت تک جابر ابن حیان کا جواب نہ ملے, ابن سینا کا ان کے جواب نہ ملے, ایسے لاجواب ہو. امام نے یہ کانسیپٹ. اچھا دوسری چیز کیا ہوئی, دشمنوں کا لڑنا. امام کا ایرا بھی لمبا ہے. درست. ایک تو امپیکٹ یہ ہے نا, دوسرا 34 سال 34 ایئرس. دیکھیے 34 سال کا لمبا عرصہ, دشمن کا کمزور ہونا. اچھا ایک چیز اور بھی, 4000 اسٹوڈنٹ کے اوپر سے ایک چیز بتائیں اور بھی آپ سے, اور وہ یہ لوگ اتنے پیاسے تھے کہ جیسے ہی امام نے علم دینا شروع کیا, مدینہ علم سیکھنے والوں سے چھلکنے لگا. اللہ اکبر. یہ رہا. آغا پروگرام کے دامن میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم بہت سے, کیونکہ یہ اتنا علم کا سمندر کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ ایک سمندر جتنا وقت چاہیے. ایک آخری سوال میں آپ سے مزاحم ہوں گا کہ امام کی زندگی ہے, ان کی تعلیمات ہیں, جو امام کے اعمال ہیں, اور در حقیقت یہ اسی لیے ہیں جو قرآن نے کہا ہے کہ ان کی تاسی کی جائے, جی ان کو اسوہ بنایا جائے, ان کو رول ماڈل بنایا جائے. ہم امام کی زندگی سے کیا سبق لے سکتے ہیں, اور آج کے معاشرے میں کیا اس کا امپیکٹ دے سکتے ہیں, کیا تاثرات ڈال سکتے ہیں, اور امام سے کیا سیکھ سکتا ہے آج کے دور میں, ہمیں کیا لینا چاہیے یعنی امام سے؟ دیکھیے قرآن کی بات کی
اور تاسی کی بات کی اور امام کی بات کی. نبی نے بھی کہا قرآن و اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر ایک جملے میں کہوں نا, اگر قرآن کو مجسم دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھیے, اللہ اکبر. اور اہل بیت کو اگر منطوق دیکھنا ہے, تو قرآن کو دیکھیے. منقود دیکھنا ہے, جملوں میں دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھیے. یوں سمجھ لیجئے اہل بیت کا شارح قرآن مجید ہے, اللہ اکبر. قرآن مجید کے مفسر اہل بیت ہے. اللہ اکبر. اب جب یہ ہے تو قرآن مجید نے ویلیوز, قدریں, اخلاقیات, کردار اس پر گفتگو کی, لیکن گفتگو کی ہے, ہمیں تلاش کرنا دیکھیں کہاں ملیں گے. تو یہ صادق آل محمد کا دشمنوں کے ساتھ جو سلوک, وہ ہماری رول ماڈل ہے. صادق آل محمد کا دوستوں کے ساتھ جو سلوک, صادق آل محمد کا غلاموں کے ساتھ جو سلوک, صادق آل محمد کا کینہ پرور لوگوں کے ساتھ جو سلوک. اللہ اکبر. اللہ اکبر. زندگی ایک زمانے کے لیے نمونہ نہیں, قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. اور جب قرآن مجید نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو اگر رسول کی زندگی پہ اسوہ حسنہ تمام ہو جائے نا تو بھیا کار تبلیغ رک جائے گا, کام ختم ہو گیا پھر تو. آگے والوں کے سامنے حجت بھی نہیں ہے. اور جب آگے والوں کے لیے حجت نہیں ہے تو اپنے خدا سے حجت کریں گے, نعوذ باللہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں تھی. اللہ اکبر. درست ہے. لہذا ایک کے بعد ایک حجتیں آنی چاہیے, کردار آنے چاہیے. امام نے ان جامع صفات کو پیش کر دیا کہ دیکھو کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم, اللہ اکبر. بلانا چاہتے ہو خدا کی طرف تو بولنے کی ضرورت نہیں, اللہ اکبر. اللہ عمل بولے. اچھا یہ اسی باپ کے بیٹے ہیں, مولا کا چاہنے والا سفر پہ جا رہا ہے تبلیغ کے, کہ مولا پانچویں امام سے پوچھا مولا کیا کریں, سفر پہ جا رہے, کہ کوشش کرو بولنا نہ پڑے. آج ہمارے اثر کیوں نہیں ہو رہا جانتے ہیں, ہم بولنے پہ ذرا ہم زور دیں. بول تو رہے ہیں کر نہیں رہے. اللہ اکبر. اور میں اکثر یوتھ کی کلاسز میں کہا کرتا ہوں ہمارے بچے سنتے کم ہے دیکھتے زیادہ ہے. تو امام کی سیرت دکھانے کا نام ہے, ضرورت ہے اسے ویژولائز کیجیے. بہت خوب, بہت خوب. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا اور خصوصاً اس موضوع پہ بہت ہی آسان فہم اور آسان چیزوں مطالب میں ہمیں ایک بہت اہم نقطے کی طرف نکات متوجہ کیا. آپ کا شکر گزار ہیں, آپ نے وقت دیا انشاءاللہ, اور وقتاً وقتاً آپ سے انشاءاللہ ہم وقت بھی لیتے رہیں گے. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمیں ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے کربلا ٹی وی اردو کے ساتھ. خدا حافظ.